أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عزیزان گرامی، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کے اختتام میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی آخری رکوع میں، اور یہ ایک عظیم الشان رکوع ہے اور یہ سورہ البقرہ کا نچوڑ ہے جو اس رکوع کی آیات میں سنایا جا رہا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیتیں پڑھے بغیر رات کو سو گیا وہ میری نظر میں سمجھدار انسان نہیں ہے۔ یہ آیتیں سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی روحانی تربیت کا حسین ذریعہ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ عطا ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو زمین پر نازل نہیں ہوا بلکہ ساتویں آسمان پر معراج کے موقع پر عطا ہوا۔ اب آپ ذرا ان آیات کے مفہوم پر غور کریں۔ پہلے ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کی چاہے مغفرت کرے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرو اور جو کچھ بھی تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تو سب کا محاسبہ کرے گا۔ جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا وہ سزا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہلے توحید کی بات کی کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت صرف اللہ کی ہے اور حساب کا عمل صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہارے ظاہر اور باطن سے وہ واقف ہے، اور ایسے ارادے جس میں تم نے پکا گناہ کا ارادہ کیا وہ ان پر سزا دے گا۔ انسان کو اس کے عام خیالات اور وسوسوں پر سزا نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کسی برائی کا عزم کر لے اور اسے کر گزرے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا، اور اگر عزم کے باوجود برائی کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ کے ہاں یہ برائی شمار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اسے اجر کا مستحق قرار دیتے۔ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ بعض روایات کے مطابق سورہ البقرہ کی یہ آخری 3 آیات ہجرت سے 1.5 سال پہلے نازل ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ مکہ میں مسلمانوں اور کفار کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور دنیا میں کہیں بھی، عرب میں بلکہ کہیں بھی کوئی مسلمان تھا تو وہ شدید آزمائش میں مبتلا تھا، اس کو سختی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ان حالات میں اللہ کے قرب اور اللہ کی مدد کی دعا مانگی گئی۔
یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک خاص رخ اور ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا رخ اور اس کی مضبوط رسی ہے، اسے تم مضبوطی سے تھام لو، تمہیں اس کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے رخ پر جم جاؤ۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ تمہیں کس کس تکلیف کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے رد عمل میں نہ پڑو، رخ سیدھا اللہ کی طرف کرو۔ فرمایا کہ رسول ایمان لے آئے اس بات پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے پروردگار کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ ہر مومن اور اللہ کا نبی ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ آخرت کا پہلے ذکر ہو گیا کہ وہاں حساب لوں گا، تو 5 چیزوں پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ٹھہرا: اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر۔ ہم رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان آپس میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، اس حیثیت میں کہ وہ سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، سب ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام اور ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور کسی کی رسالت پر ایمان لانے میں شک و شبہ نہیں کرتے۔ یہ اجمالی ایمان ہے کہ تمام رسولوں پر، تمام کتابوں اور تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ کون ہیں وہ رسول اور کون ہیں وہ انبیاء، ہم سب کی تفصیل نہیں جانتے۔ کون سی کتابیں ہیں ساری کی ساری، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ایک عقیدہ ہے کہ جتنے رسول، جتنے نبی تشریف لائے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام فرشتوں پر ایمان، کون ہیں، کہاں ہیں، ہم نے تو دیکھے نہیں، مگر سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اب اطاعت میں لگ گئے، پھر سے سن لیا اور اطاعت میں لگ گئے، اور اطاعت میں لگنے کے بعد دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری اطاعت کا حق تو ادا نہیں ہوا، تو معاف کر دے۔ تو وہ اطاعت کرتے ہوئے معافیاں مانگتے ہیں، اے پروردگار، تیری معافی اور تیری بخشش چاہیے، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تیرا ہی ایک سہارا ہے، تیرے ہی سامنے اپنے آپ کو گراتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ تیری اطاعت تو کر رہے ہیں مگر تیری اطاعت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، جیسا تجھے پہچاننا چاہیے تھا ہم تجھے ویسا نہ پہچان سکے، جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم ویسی تیری عبادت نہ کر سکے، جیسا تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا ہم ایسا ذکر نہ کر سکے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام۔ فرمایا کہ اطاعت کرتے ہوئے بھی یوں کہنا ہے کہ اے اللہ، تیری بخشش چاہیے اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب سورہ البقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کوئی اچھے کام کرے گا تو اسے ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا۔ واعف عنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی جان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت، قوت برداشت سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داری نہیں ڈالتے۔
جتنی جتنی کسی پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس وقت ڈالتے ہیں جب اس میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اگر کچھ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں اور چھوڑنا فرض قرار دے دیا ہے تو ہم میں ان کو چھوڑنے کی طاقت موجود ہے، اور اسی طرح جن چیزوں کا کرنا فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کی بھی ہم میں طاقت موجود ہے۔ انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا، اگر برے کام کرے گا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں کروں اور بھگتے میرا بیٹا، نیکیاں میں کروں اور اس کا اجر اٹھائے کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ جو کفارہ کا نظریہ ہے ہم اس کے خلاف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اکیلے آدمی نے سولی پر لٹک کر آگے کی ساری انسانیت کے گناہوں کو چاٹ لیا، سب گناہ ختم ہو گئے۔ ایک انسان سولی پر لٹکا اور کروڑوں قتل، کروڑوں اغوا، سب کے سب اسی میں صاف ہو گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان جو کرے گا تو اسی کو اس کا فائدہ ہے، برائی کرے گا تو اسی کو اس کا نقصان ہے۔ اور اب اس کے بعد دعا منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں خود دعا سکھا رہے ہیں کہ اب یوں مانگو تو پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مالک خود بتا رہا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگو، اس کا مطلب ہے کہ مالک عطا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر گرفت نہ فرما اگر ہم بھول جائیں اور اگر ہم سے خطا ہو جائے۔ انسان آخرت میں سب سے زیادہ اس بات پر شرمندہ ہوگا کہ جو بھولنے کے لائق نہیں تھا اسی کو ہی بھلا رکھا تھا، کہ ہم اللہ کو بھولے رہے، وہ تو بھولنے کے لائق نہیں تھا۔ فرمایا اے اللہ ہمیں معاف کر دے اگر ہم بھول گئے اور ہم سے خطائیں ہو گئیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، انہیں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، تو دعا کی کہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ یہاں وہ بات یاد آتی ہے کہ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اونچی آواز میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں، تمہارے نصیب میں سوائے شکستوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا ہے، مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے اوپر۔ یہاں جو بات کہی گئی آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، اس میں ایک اہم نقطہ ہے۔ پھر سمعنا و اطعنا کہا، اس میں بھی ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر جو فرائض عائد ہیں وہی فرائض امت پر عائد ہیں۔ فرضیت کی حد تک ایک نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ نبی کے فرائض کچھ زیادہ ہیں، مثلا دعوت، تبلیغ اور جہاد جیسے نبی پر فرض ہے، اس حد تک فرض کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو اپنے ذاتی پیشے اور تجارت کی اجازت ہے، اللہ کے رسول کو نہیں۔ تہجد ہمارے لیے سنت اور نفل ہے، مگر نبی کے لیے فرض ہے اور پوری زندگی کے لیے فرض ہے۔ تو نبی کی ذمہ داریاں، فرائض، محنت، مشقت عام امتی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اللہ کا رسول تو آدھی رات سے زیادہ تہجد میں کھڑا ہوا ہے۔ ہم پر تو 1 مہینہ روزے فرض ہیں،
اور نبی اتنے روزے رکھتے تھے کہ ازواج مطہرات کہتی تھیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اب حضور ساری زندگی روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے، آدھی سے زیادہ زندگی روزوں میں گزار دی۔ ہم پر تو 2.5% زکوٰۃ فرض کی، اور نبی کا یہ حال ہے کہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ 1 درہم یا 1 دینار بھی گھر میں رہ گیا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور یہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔